یہ تو پہلے سے ہدایت پہ قائم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ 4 حکمتوں کے تحت تحویل قبلہ اس لیے کیا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت تو وہ پاتا ہے کہ جو ہدایت پہ نہ ہو، آپ تو پہلے سے ہدایت پر ہیں، اور جو پہلے سے ہدایت پر ہے اس کے لیے ہدایت کا حاصل ہونا تو تحصیل حاصل ہے۔ تحصیل حاصل کا مطلب یہ ایک چیز آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے، اس چیز کو کیا حاصل کریں گے آپ؟ اس کو تحصیل حاصل کرتے ہیں فنی زبان میں، کہ تحصیل حاصل یہ باطل ہوتا ہے، لہذا ہدایت والوں کو ہدایت کی خبر دینا یہ تو باطل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ باطل عنوان کیوں قائم کیا؟ یہ سوال میں نے گزشتہ درس میں اٹھایا تھا، آج اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ کہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت کا کوئی ایک مرتبہ نہیں، ہدایت کے اتنے مراتب ہیں کہ مرتے دم تک بھی انسان اس ہدایت کے راستے میں ترقی کرتا جائے تو انسان فنا ہو جائے گا، لیکن اس کے مراتب ختم نہیں ہوں گے۔ یہ وہی ہدایت کے بے شمار مراتب ہیں جو ہم اہدنا الصراط المستقیم میں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو نماز میں جو شخص کھڑا، کیا وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے؟ وہ تو نمازی ہے، 5 وقت کا۔ وہ کبھی تہجد میں کھڑا ہے، کبھی فجر میں کھڑا ہے، کبھی ظہر میں کھڑا ہے، کبھی عصر میں کھڑا ہے، کبھی مغرب عشاء میں کھڑا ہے، تو وہ تو پکا نمازی آدمی۔ اس کو یہ بھلا ہدایت کا محتاج، لیکن 4 رکعتوں میں 4 دفعہ ہدایت مانگتا ہے، یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دیتے۔ تو کوئی کہتا بھائی تجھے ہدایت ابھی ملی نہیں، تو 30 سال کا نمازی، تجھے ہدایت نہیں ملی ابھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہدایت کے اتنے مراتب ہیں، اتنے مرتبے ہیں کہ انسان جب ایک مرتبہ ہدایت کا حاصل کر لیتا ہے، اب اس کو اگلے مرتبے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کا مطلب یہ کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اس کا مطلب ہے تاکہ تم ہدایت کا اگلا مرتبہ پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت کا اگلا مرتبہ پا جاؤ، یہاں کے وہ مراتب پہ ترقی کرتے 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 یہاں تک کہ انسان دنیا سے گزر جائے، لیکن ہدایت کے مراتب ختم نہیں۔ اس سے تو قرآن میں کہا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر تو اللہ کی عبادت کرتا رہے، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ گویا کہ مرتے دم تک عبادت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تیری زندگی تو فنا ہو سکتی ہے لیکن عبادت کا حکم ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے نبی دعا کر رہے ہیں، قلنا، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ربی زدنی علما، دعا کر رہے ہیں ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، نبی دعا کر رہا ہے۔ اور نبی آخر دم تک یہ دعا کرتا رہا۔ اس کا مطلب علم کے اتنے مراتب ہیں کہ انسان فنا ہو جاتا ہے لیکن علم کے مرتبے ختم نہیں ہوتے، اس لیے وہ ربی زدنی علما کی دعا کرتا، ربی زدنی علما کی دعا کرتا۔ اس لیے یہاں پر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اس کا مطلب تم ہدایت کا اگلا مرتبہ پا جاؤ۔ اس سے یہاں پر یہ فرمایا، اور اس کے بعد کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہاں 2 طرح کے علوم کا ذکر کر دیا، ایک علم کونی، دوسرا علم لدنی، ایک علم ظاہری، دوسرا علم باطنی، ایک علم کسبی، دوسرا علم وہبی، ایک علم حصولی اور دوسرا علم حضوری۔ تو گویا کہ یہ عنوانات ان علوم کے ہیں۔ دونوں طرح کے علوم اللہ نے ذکر کر دیے، ایک علم کا تعلق عقل کے ساتھ تھا، دوسرے علم کا تعلق وجدان کے ساتھ تھا، ایک علم کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا علم صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ذکر کیا، اور باقی آگے فذکرونی کہہ کے